تاریخ کے صفوں میں کچھ نام ایسے ہیں جو نہ صرف طاقت بلکہ بربادی اور خوف کی علامت بھی بن گئے۔ ان میں سے ایک نام ہے چنگیز خان کا، ایک ایسا شخص جس کی کہانی کسی افسانے سے کم نہیں۔ ایک چرواہے کے بیٹے سے لے کر دنیا کے سب سے عظیم فاتح بننے تک کا یہ سفر صرف میدان جنگ کی کہانی نہیں بلکہ ایک انسان کے عزم، غیر معمولی حکمت عملی اور ناقابل تسخیر ارادے کی داستان ہے۔ آج ہم چنگیز خان کے اس حیرت انگیز سفر کا آغاز کریں گے، جہاں بچپن کے کٹھن حالات، قبائلی سیاست، دشمنوں کی بے وفائی اور اپنی قوم کو ایک طاقتور اتحاد میں بدلنے کی کوششیں شامل ہیں۔ یہ کہانی صرف فتح کی نہیں بلکہ بقا کی ہے، جہاں ایک لڑکے نے اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے لکھا اور دنیا کو دکھا دیا کہ ہمت، عزم اور حکمت مل کر کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور چنگیز خان کے عظیم کارناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنگیز خان کی کہانی اتحاد اور طاقت کے حصول کی ایک غیر معمولی مثال ہے، جو انسان کی عزم، بصیرت اور حکمت عملی کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ منگول قبائل صدیوں سے آپس میں بٹے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنی الگ شناخت اور مفادات کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ ان میں خانہ جنگی، قبائلی دشمنیاں اور وسائل کی کمی عام تھی، جس کے باعث یہ قبائل ایک متحد اور مضبوط قوم بننے سے قاصر تھے۔ لیکن ایسے میں چنگیز خان نے یہ محسوس کیا کہ طاقت کا اصل ذریعہ صرف میدان جنگ میں فتح حاصل کرنا نہیں بلکہ تمام قبائل کو ایک مشترکہ مقصد کے تحت متحد کرنا ہے۔ چنگیز خان نے اپنی حکمت عملی سے نہ صرف قبائل کے درمیان موجود خونی دشمنیوں کو ختم کیا بلکہ ایک مضبوط اتحاد قائم کیا۔ انہوں نے میرٹ، وفاداری اور انصاف کو بنیاد بنا کر ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس نے قبائل کو ایک قوم میں بدل دیا۔ طاقت کے حصول کے لیے انہوں نے اپنے دشمنوں کو یا تو اپنی صف میں شامل کر لیا یا انہیں شکست دے کر اپنے اتحاد کو مزید مستحکم کیا۔ ان کے اتحاد کی سب سے بڑی طاقت ان کی غیر متزلزل قیادت تھی، جو کسی بھی صورتحال میں اپنے لوگوں کو نہ صرف حوصلہ دیتی تھی بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے انہیں مضبوط رکھتی تھی۔ چنگیز خان کے تخت اور شہرت کا آغاز ایک غیر معمولی جدوجہد کا نتیجہ تھا، جو قبائلی تقسیم، دشمنوں کی مخالفت اور بے شمار چیلنجز کے درمیان ابھرا۔ تیموجن، جو بعد میں چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا، اس نے اپنے ابتدائی دنوں میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، لیکن اپنی غیر معمولی ذہانت، عزم اور قیادت کی بدولت ان تمام رکاوٹوں پر قابو پایا۔ منگول قبائل کے درمیان جاری اختلافات اور دشمنیوں کو ختم کرنا ان کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے قبائل کو ایک متحد قوم میں تبدیل کرنے کے لیے سخت محنت کی، میرٹ پر مبنی نظام متعارف کروایا اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ وفاداری اور انصاف کو بنیاد بنایا۔ 1206 میں منگول قبائل کے رہنماؤں نے تیموجن کو چنگیز خان کے خطاب سے نوازا، جس کا مطلب ہے سمندر کا حکمران یا عظیم بادشاہ۔ یہ لمحہ ان کے تخت نشین ہونے اور ان کے عالمی شہرت کی سفر کا آغاز تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد چنگیز خان نے نہ صرف اپنی قوم کو ایک مضبوط ریاست میں بدلا بلکہ دنیا کے وسیع حصوں کو فتح کرنے کی بنیاد رکھی۔ ان کا عروج صرف منگولیا تک محدود نہیں رہا بلکہ ان کا نام طاقت، حکمت عملی اور قیادت کا مترادف بن گیا، جو صدیوں بعد بھی تاریخ کے صفحات پر زندہ ہے۔ چنگیز خان کی فتوحات اور ان کی بے مثال حکمت عملی تاریخ کے صفحات میں ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے منگول سلطنت کو ایک چھوٹے قبائلی علاقے سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت میں تبدیل کیا۔ ان کی فتوحات کا آغاز قریبی قبائل پر غلبے سے ہوا، جہاں انہوں نے نہ صرف دشمنوں کو شکست دی بلکہ انہیں اپنی صف میں شامل کر کے اپنے اتحاد کو مزید مضبوط کیا۔ ان کی سب سے بڑی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے دشمنوں کے دلوں میں خوف پیدا کرتے اور اپنی افواج کو منظم اور متحرک رکھتے۔ چنگیز خان نے میدان جنگ میں نئے اصول اور طریقے متعارف کروائے۔ ان کی فوج کی خاص بات ان کی تیز رفتار حرکت اور غیر معمولی ڈسپلن تھی۔ منگول افواج کو چھوٹے گروہوں میں تقسیم کیا جاتا جنہیں بہترین انداز میں تربیت دی جاتی۔ یہ گروہ نہایت منظم طریقے سے حملہ کرتے اور اپنے دشمنوں کو حیرت میں ڈال دیتے۔ انہوں نے معلومات کے لیے جاسوسی کے نظام کا بہترین استعمال کیا اور اپنے دشمن کی کمزوریوں کو نشانہ بنایا۔ چنگیز خان کی فتوحات میں نہ صرف طاقت کا استعمال شامل تھا بلکہ حکمت عملی اور سفارت کاری کا بھی کردار تھا۔ وہ اپنے دشمنوں کو یا تو صلح کی پیشکش کرتے یا مکمل تباہی کی دھمکی دیتے۔ ان کی یہ حکمت عملی اکثر دشمنوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ انہوں نے چین، وسطی ایشیا، ایران اور یورپ کے کچھ حصوں پر قبضہ کر کے تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت قائم کی۔
चंगेज खान न सिर्फ एक अजीम फातिहा थे बल्कि एक गैर मामूली मुंतजिम भी थे, जिनकी हिकमत अमली ने मंगोल सल्तनत को दुनिया की सबसे बड़ी और मुनज़्ज़म और मुस्तहकम रियासतों में तब्दील किया। इन्होंने इंसाफ, मेरिट और मुसावात पर मबनी एक ऐसा निज़ाम कायम किया जो इनके वक्त से बहुत आगे था। इन्होंने सल्तनत को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया और हर हिस्से में मुकामी हुक्मरानों को मुकर्रर किया, मगर तमाम फैसले मरकजी क़यादत के तहत किए जाते थे। इनकी इंतजामी हिकमत अमली में डाक के निज़ाम, तजारत के रास्तों की हिफाजत और एक मजबूत कानूनी ज़ाब्ता यासा का निफाज शामिल था, जो हर शहरी के लिए यकसा था। चंगेज खान ने सकाफती और मजहबी आज़ादी को भी फ़रोग दिया और अपनी सल्तनत में मौजूद मुख्तलिफ अक़वाम को बराबर का दर्जा दिया। इन्होंने न सिर्फ तिजारती रास्तों को महफूज बनाया बल्कि इनके जरिए मशरिक और मगरिब के दरमियान सकाफती और इक़्तिसादी तबादलों की हौसला अफजाई की। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में दुनिया का एक वसी हिस्सा फतह किया और एक ऐसा मुनज़्ज़िम और ताकतवर मंगोल सल्तनत का क़याम अमल में लाया जो तारीख के सफ़ात पर हमेशा याद रखी जाएगी। 1227 में चंगेज खान एक जंगी मुहिम के दौरान बीमार हो गए और अपनी मौत के वक्त तक भी वो अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए कोशां रहे। इनकी मौत के सही हालात आज भी पुरअसरार हैं, मगर ये बात वाजिया है कि इनका इंतकाल इनके लोगों के लिए एक अजीम नुकसान था। चंगेज खान के बाद इनकी विरासत इनके बेटों और पोतों में तकसीम हुई, जिन्होंने मंगोल सल्तनत को मजीद वसअत दी। इनकी हुक्मरानी में मंगोल सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी सल्तनत बनी, जो मशरिक में कोरिया से लेकर मगरिब में यूरोप तक फैल गई। चंगेज खान की बनाई गई हिकमत अमली, कवानीन और तजारती रास्ते आज भी मौसर हैं और आलमी तारीख पर इनके असरात बहुत गहरे हैं। चंगेज खान ने तारीख में अपने लिए सिर्फ एक फातिहा के तौर पर जगह नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसा रहनुमा भी साबित हुआ जिसने मुनज़्ज़िम हुक्मरानी, इंसाफ पर मबनी निज़ाम और बैनुल अक़वामी तजारत को फ़रोग दिया। इनकी विरासत न सिर्फ इनके खानदान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक यादगार मिसाल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट भी कीजिए जो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।